حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، وقت ایک تلوار ہے، وقت ایک تلوار ہے، اگر غنیمت سمجھ کر تم اسے اگر استعمال نہیں کرو گے، وہ تلوار تمہیں ایسا کاٹ کے رکھے گی، نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ آج کتنے لوگوں کی زندگیاں کاٹ کے رکھ دی، لوٹ کے نہ بچپنا آ سکتا ہے، لوٹ کر نہ جوانی آ سکتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، بال سفید ہو گئے، طاقتیں ختم ہو گئی، آج بھی اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پہ لانے کا ہمارے اندر احساس بھی باقی نہ رہا۔ تلوار نے ایسا جادو کر دیا، دنیا نے ہمارے دلوں کو ایسا غافل کر دیا، کوئی عمر دراز بھی نہیں چاہتا، جو بچی ہے ویسا تو گزر گیا، اب خون کے آنسو رو، جوانی پلٹ کے نہیں آئے گی، کم سے کم چند سال جو بچے ہیں، چند مہینے جو بچے ہیں، یہ تو اللہ کو راضی کرو۔ لیکن دنیا نے بڑھاپے میں بھی ہمارے دلوں پہ جادو کر دیا ہے، ہمیں غافل کر دیا ہے۔ میں تو ابھی صحت مند ہوں، مجھے تو ابھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ موت کے لیے بیماری شرط نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، موت کے لیے بیماری شرط نہیں ہے۔ موت صحت مند کو بھی آتی ہے، بیمار کو بھی آتی ہے، اور موت کے لیے بڑھاپا بھی شرط نہیں ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ کب کس وقت کس جگہ آ جائے، قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آخری 5 آیتوں میں اللہ نے چند علوم کو بیان فرمایا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 علوم میں ایک علم موت کا ہے، کب کس وقت کب آ کر ہمیں دبوچے گی، کب پکڑے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ موت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں کس حال میں موت آتی ہے یہ اصل بات ہے، یہ بات یاد رکھ۔ موت تو آنی ہے، ہر حال میں آئے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے جو قوی طاقتور غذائیں استعمال کرنے والے، چاروں طرف ماہر حکیموں کو بٹھانے والے، موت اپنی جان کی حفاظت کرنے والے، لیکن جو رب کا قلم ان کا وقت لکھا تھا، اس وقت کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہ سکی۔ کیسے کیسے فاتح عالم دنیا سے آ کر چلے گئے، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا۔ ایک بہت بڑا فاتح عالم، عین جوانی میں اس کی موت آئی، بلکہ تاریخ میں علماء نے لکھا 32 سال کی عمر، حالانکہ پوری دنیا کو فتح کیا تھا، 32 سال کی عمر میں اس کا جنازہ اٹھا۔ سارے عالم کو فتح کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کر لیتا تو جنت کو فتح کر کے چلا جاتا۔ بدقسمتی تھی۔ تو یہ جو وقت ہے عزیز دوستو، زندگی کا اپنی ایک ترتیب بنانا ہے کہ میرا گھر کا کام کب سے کب تک ہو، کاروبار کا کام کب سے کب تک ہو، میں کس طریقے سے دکان چلاؤں، کس طریقے سے تجارت کروں، اور کتنا وقت میں اپنے ایمان کے بنانے میں، میرے اللہ کی عبادت میں، میرے اللہ کے راضی کرنے میں، میرے آخرت سنوارنے میں۔ وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے جو زندگی کی ترتیب بنایا ہو۔ بغیر ترتیب والا نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے نہ آخرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ترتیب بنائیں، اتنا سے اتنا وقت میرا یہ ہو، اتنا سے اتنا وقت میرا یہ ہو، اتنا سے اتنا وقت میرا یہ ہو۔ آپ طریقہ تو اپنائیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا عجیب زندگی کا خاکہ ہے۔ وہ لوگ
زندگی کی ترتیب بناتے تھے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے ہم نے یہ باتیں سنی، وہ اپنے استادوں کی بات بتاتے تھے۔ جو وقت ان کی عبادت کا طے ہوتا، اس وقت اگر وزیر اعظم بھی انہیں ملنے آ جائے، چاہے تو وہ باہر انتظار کرے گا یا لوٹ کر چلا جائے گا، اللہ کی قسم یہ پلٹ کر اس سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ بھائی یہ میری ترتیب ہے، اس ترتیب کے میں الٹ پلٹ زندگی نہیں گزارتا۔ اب ہماری ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ہم دنیا کے حوالے ہو جاتے ہیں، یا تو ہم دنیا مکمل چھوڑ کے دین کے حوالے ہوتے ہیں، جو دونوں طریقہ شریعت میں غلط ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ حقوق ہمارے ذمے ہیں، ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، بیوی گھر میں رہتی ہے، اولاد گھر میں رہتی ہیں، ان کے حقوق بھی تو ہیں۔ اگر آدمی مکمل پورا کا پورا سارے حقوق چھوڑ کے، تجارت چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر مکمل دین کے حوالے ہو جائے، شریعت گوارا نہیں کرتی۔ حالانکہ ایسے بہت کم لوگ ہیں، ایسے بہت کم ہیں۔ ہاں سارا کا سارا دین چھوڑ کے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کا بھی خیال نہ ہو، دنیا دنیا، تجارت تجارت، مال مال، یہ دنیا کا بدقسمت بدترین آدمی۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو حقوق اللہ بھی ہمارے سے مکمل ادا ہو جائے، حقوق العباد بھی ہم سے ادا ہو جائے، تاکہ قیامت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو کہ اس نے ہمارا حق کو مارا ہے، اس نے ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے۔ تو وقت عزیز دوستو، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ بہت وقت ہمارا گزر گیا ہے، بہت وقت، بلکہ حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں داخل ہونے کے باوجود بھی افسوس کرتا ہے، کاش میرے اللہ نے نیک اعمال کے بدلے مجھے یہ مقام دیا ہے، کاش وہ جو وقت میں نے بیکار گزارا ہے وہ بھی اگر ضائع نہ کرتا تو اور بھی آگے چلا جاتا، اور بھی بڑا مقام مل جاتا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے۔ 3 چیزوں میں ہماری زندگی لگ رہی ہے، ایک کھانا ہے، دوسرا پہننا ہے، تیسرا سونا ہے۔ کھانا اور سونا اور پہننا، اسی کے ارد ہماری زندگی، خواہشات کے ہم غلام بن چکے ہیں۔ ایک غریب آدمی تھا، اسے کسی ایک جگہ سے قیمتی اسے ہیرا مل گیا۔ اب وہ لے کر دکانوں میں بھٹک رہا ہے، کبھی یہ دکان کبھی وہ دکان۔ کسی ایک دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، تو ہو سکتا ہے اسے کوئی دکاندار خرید نہ سکے، تو وقت کے بادشاہ کے پاس چلا جا۔ اب یہ آدمی حیران، بھائی اتنی قیمتی چیز مجھے ملی ہے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے بادشاہ کے محل میں گیا، بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ سے ملاقات کی اور وہ قیمتی ہیرا اسے بتایا۔ تو بادشاہ کا دل اس پر آ گیا، وزراء کو بلایا، بھائی دیکھو، ایک وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے جیسا ہی دیکھا اس کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بادشاہ کو کہا، بادشاہ یہ وہ چیز ہے، اگر تم اپنا تخت و تاج بھی دے دیں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے وزیر کے کان میں کہا، جو بھی ہو جائے یہ چیز مجھے ہونا ہے، یہ چیز مجھے ہونا ہے، آپ خریدو اسے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمارا خزانہ خالی ہو جائے، کیونکہ جب انسان کا دل کسی پر آ جاتا ہے تو سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب وزیر بیٹھ کر جو ایک ترتیب بنایا اپنے عقل سے،
بنا کر آ کر کہا کہ بادشاہ ہم اس آدمی کو ایک کام کریں گے، یہ ہیرا اس کے پاس لے لیں گے اور کل صبح صادق سے ہم اپنے محل کے سارے دروازے کھلے رکھیں گے، خزانوں کے کمرے جو ہیں ان کمروں کے دروازے کھلے رکھیں گے، اور اس آدمی کو ہم یہ اجازت دے دیں گے یہ صبح صادق کو آ جائیں، اس کے لیے کوئی روک نہیں ہوگی، یہ جو گاڑیاں لے کر آنا چاہے لے کر آئیں، جو سواریاں لے کر آنا ہے لے کر آ جائیں، جو خادم لے کر آنا ہے لے کر آئیں، غروب آفتاب تک صبح صادق سے لے کر شام تک جتنا خزانہ یہ لے کر جاتا ہے لے کر چلے جائیں۔ اس آدمی کے ہوش اڑ گئے، خوشی میں پھول گیا، کہا کہ بھئی ایسی قیمتی چیز مجھے ملی۔ فوراً وہ ہیرا بادشاہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں کل صبح کو آؤں گا، کوئی روک ٹوک تو نہیں ہوگی؟ بادشاہ نے کہا تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ اب یہ آدمی گھر گیا، بیوی کو سنا رہا ہے، دوستوں کو سنا رہا ہے، بھائی بہنوں کو سنا رہا ہے، خوشی میں مست، یہاں تک کہ رات میں اسے نیند نہیں آ رہی، آسمان کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے، کب صبح ہوگی، کب یہ اندھیرا ختم ہوگا۔ اب اسی خوشی میں رات بھر اسے آنکھ ہی نہیں لگی، اسے نیند ہی نہیں آئی۔ صبح صادق وہ دوڑتا ہوا محل کی طرف گیا، سارے دروازے کھلے، لیکن جو وزیر تھا وہ بڑا عقل مند تھا، جیسے ہی جس دروازے سے یہ آدمی داخل ہوا اسی جگہ شاہی کپڑوں کا انبار لگا دیا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے، ایک سے بڑھ کر۔ اب یہ فقیر آدمی، اس نے کہا صبح صادق کا تو وقت ہے، ابھی شام تک میرے پاس ہے، غروب آفتاب تک میرے پاس وقت ہے۔ اب یہ ایک جوڑا پہنتا، آئینے میں دیکھتا نکالتا، ایک جوڑا پہنتا، آئینے میں دیکھتا نکالتا، یہاں تک کہ اس میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لگا دی۔ آخر ایک بڑا شاہی لباس پہنا، آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو وزیر قسم قسم کے کھانے لگایا تھا، بڑا عجیب دسترخوان لگایا تھا جو شاہی دسترخوان ہوتا ہے۔ اس نے کہا شاہی لباس تو پہن لیا، اب بادشاہ کی طرح بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اب وہ قسم قسم کے کھانے کھانے لگا، اور ایسا کھا رہا ہے، ایسا کھا رہا ہے، یہ چیز کھایا، یہ چیز کھایا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب جب کھانے ہو تو اس میں تو تقریباً ظہر کے قریب ہو گیا، وقت اتنا لگا دیا۔ جب اور آگے بڑھنے لگا تو وزیر جو ہے وہ بادشاہ کے شاہی بستر جو ہوتے تھے وہ بستر لگائے تھے، بڑے عجیب بستر، نرم بستر۔ اس نے سوچا ابھی بہت وقت ہے، چلو رات بھر تو سویا نہیں، پہن بھی لیا ہوں، کھا بھی لیا ہوں، بس تھوڑی دیر آرام کروں، صحت فریش ہو جائے نا، انشاءاللہ مال لوٹ کے چلا جاؤں۔ اب جیسا ہی تھوڑی دیر کے لیے نرم بستر پر سویا، ایسی آنکھ لگی کہ گہری نیند میں تھا، ایک بادشاہ کا غلام آیا، خادم آیا، اس نے لات مار کے اٹھایا، بھائی اٹھ۔ یہ فوراً جو ہے پریشان ہو کر اٹھا اور چیزوں پہ ہاتھ مارنے لگا، بھائی یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ اس نے کہا کوئی چیز تیری نہیں، دیکھتا نہیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے، دیکھتا نہیں سورج غروب ہو چکا ہے، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ جیسا خالی ہاتھ آیا تھا ویسا ہی خالی ہاتھ اسے پکڑ کر محل کے باہر پھینک دیا گیا۔ عزیز دوستو، یہ ایمان اس ہیرے سے لاکھوں کروڑوں قیمت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس ہیرے کو پکڑنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم نے کھانے میں اپنی زندگی لگائی، پینے میں زندگی لگائی، پہننے میں زندگی لگائی۔ اللہ کی قسم، جس وقت ہمارے جسم سے روح نکلے گی، ہماری اولاد ہمیں اٹھا کے قبر کے گڑھے میں پھینک دے گی۔ خون کے آنسوں کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ہم نے تو تجھے وقت دیا تھا، ہم نے تو تجھے موقع دیا تھا، لیکن تو نے کھانے میں، پہننے میں، خواہشات میں اپنے اسی میں ختم کر دیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو رحمت کے دروازے کھول دیے تھے ایمان کا خزانہ لوٹنے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے ہمارے عزیز دوست۔ ہم خالی کے خالی ہاتھ اس فقیر کی طرح ہم لوٹ کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، اپنے وقت کو پہچان۔
ورنہ کئی لوگ آج قبروں میں ترس رہے ہیں، کاش کہ ایک موقع مل جاتا، ایک موقع مل جاتا۔ وہ موقع اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن دنیا نے ہمارے عقلوں کو گم کر دیا ہے، ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے اپنی زندگیوں کی ایک ترتیب بنائیں کہ فلاں وقت کیا ہے، فلاں میں کس وقت میں کیا کام کروں، کس وقت کیا کام کروں، ترتیب بنائیں۔ اللہ کی قسم آج بھی ایسے لوگ اس محنت کے ذریعے سے ایسے لوگ کھڑے ہیں۔ گجرات میں ہم نے یہ چیزیں دیکھا کہ اکثر ساتھیوں کو ہم نے دیکھا فجر کی نماز پڑھ کر تجارت کو جاتے ہیں، 12 بجے تک وہ آتے ہیں، رات کے 10 تک ایمان کی محنت کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے پوچھا 12 ساڑھے 12 تک کیا تمہاری وہ کام، تمہیں وہ نفع مل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی نیت سے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں اللہ 24 گھنٹوں کی محنت کی برکت اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ ہماری نحوستیں، ہم اٹھتے 10 بجے ہیں، کام کو 11 بجے جاتے ہیں، رات کو 10 کو وہی قرضوں کی مصیبت لے کے واپس آتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی زندگیوں کو ہمیں قیمتی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علماء 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 علماء